نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا. ہم اس سے پہلے بھی آ سکتے دنیا میں اور کسی ایسی جگہ بھی آ سکتے تھے کہ جہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہ پتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہم اس پر جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں اتنا ہی کام ہے. شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو تعلیم ہمیں دی اور جس طریقے پر آپ نے زندگی بسر کی، ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں. آپ اللہ کے محبوب تھے، ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب اسی صورت میں بن سکتے ہیں جب ہماری زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہوگی. آج میں چند ایک باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سیرت کے چند واقعات. یہ واقعات آپ سب نے بہت دفعہ پہلے بھی سنے ہوں گے. ان مجلسوں کا فائدہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم جانتے ہیں ان کی یاد دہانی ہو جاتی، عمل میں تازگی آ جاتی، اور اگر ہم نہیں جانتے تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو دونوں صورتوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عام طور پر جو غم، پریشانی، فکر، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی لوگوں کے ساتھ صحیح معاملہ کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، مال بھی ہوتی ہے، شکل و صورت بھی ہوتی ہے، دنیا کی ہر نعمت حاصل ہوتی ہے، لیکن دل خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن لوگوں میں رہتے ہیں یا وہ ہم سے خوش نہیں ہوتے یا ہم ان سے خوش نہیں ہوتے. حالانکہ وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. بعض اوقات وہ عزیز، قریب ترین پیارے رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے رہتے ہیں. اور جب کوئی ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہر نعمت ہمیں بھول جاتی اور وہ زخم ہمارے اندر اس طرح رہ جاتا ہے کہ اس کی کثرت ہمیں بعض اوقات دنوں اور بعض اوقات سالوں محسوس ہوتی رہتی اور ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. بعض اوقات کسی کا ایک برا رویہ اور ایک غلط سلوک عمر بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، یعنی اس کے اچھے معاملے کو بھلا دیتا ہے. شوہر اور بیوی کے تعلق کو دیکھیں. شوہر اگر غریب بھی ہو، بیوی کو زیادہ عیش و عشرت نہ بھی کرا سکتا ہو، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، معاملہ اچھا ہے، تو بیوی کبھی اس کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. ہر حال میں بیوی اس کے ساتھ رہنا پسند کرے گی. لیکن اگر ایک شخص ملینئر بھی ہے اور وہ بیوی کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیے ہوئے، خوب پیسہ دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، لیکن اخلاق اچھا نہیں، محبت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، معاملہ اچھا نہیں کرتا، بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، تو آپ نے کئی ایسے گھر ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ جن میں ہر نعمت ہونے کے باوجود لڑکی اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی. کیا وجہ؟ مشکل کہاں ہے؟ مشکل معاملے میں ہے. بعض اوقات شوہر کا معاملہ اور بعض اوقات شوہر کے خاندان والوں کا معاملہ اس طرح تکلیف دہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے اور آنے والی نسلیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. اور ایک گھر کا ٹوٹنا نہیں ہوتا. اس گھر کے اندر جو بچے پلتے ہیں سمجھے وہ نفسیاتی مریض ہو گئے اور انہوں نے بہت سی محبتوں کو کھو دیا جو ماں اور باپ کے اکٹھے ہونے کی صورت میں ان کو ملتی، جو دادا اور دادی کی محبتوں اور شفقتوں کی صورت میں ملتی، جو باقی خاندان کے پیار اور محبت کی وجہ سے ان کو ملتی. تو اس طرح یہ بہت سے لوگوں پر ظلم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم روٹ کاز دیکھیں کہ وجہ کیا ہے، شروع کہاں سے ہوا، تو شروع ہوا بد اخلاقی سے.
حالانکہ ہم سب جانتے اور یہ حدیث بھی کئی بار پڑھ چکے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ انسان اچھے اخلاق کی وجہ سے جو مرتبہ اور رتبہ پاتا ہے اللہ کے ہاں، وہ دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور قیامت کے دن اس کے اعمال نامے میں سب سے بھاری نیکی جو ہے وہ حسن اخلاق ہوگی، اچھا اخلاق، لوگوں سے اچھا معاملہ. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک عورت کی دنیا میں 2 شوہر ہوں تو قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ جانا پسند کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اے ام سلمہ، اخلاق والے دنیا آخرت کی بنائیاں لے گئے، ساری خیر سے مٹ گئے. یعنی ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ اس مرد کے ساتھ جانا چاہے گی جو بہت زیادہ روزے رکھتا ہوگا یا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوگا، یعنی تہجد وغیرہ، باقی تو فرض ہی ہے سب پہ پڑھنی. کیا بتایا گیا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا. اچھا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ملنا جلنا، دوستی رکھنا، تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں. رشتے دار تو چلو اپنی جگہ ہے، ان سے تو ہم نہیں کاٹ سکتے، لیکن انسانوں میں سے کن انسانوں کے ساتھ بار بار ملنا چاہتے ہیں؟ جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا معاملہ اچھا ہے، جن سے مل کر ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو یہ ملنے والی خوشی ایک ایسی بڑی دولت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ بار بار ان لوگوں سے ملے، اور انسان بہت کچھ قربان کر کے ان لوگوں سے دوبارہ ملنا چاہتا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے، حسن معاملہ، حسن اخلاق، کہ جو دنیا کی باقی ساری دولتوں سے بڑھ کے انسان کو ملتی ہے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مجلس میں جاتے ہیں، لوگ کوئی شادی ہے، کوئی پارٹی ہے، کہیں پر آپ گئے ہیں، کسی کے گھر میں گئے، آپ داخل ہوتے ہیں اور آپ کو ایک بڑا وارم ویلکم ملتا ہے. یا اس ساری مجلس میں کوئی ایک شخص ہوتا ہے وہ آپ کو اتنی اچھی طرح اٹھ کے ملتا ہے کہ ساری مجلس میں سے سب سے زیادہ آپ کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے. کتنا اچھا اخلاق. اور اجنبی ہونے کے باوجود آپ کا ایک دم فاصلے ختم ہوتے ہیں اور آپ اس سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں. پچھلے روز ایک میری نواسی ہے تو اس کے اسکول میں ان کو لینے کے لیے جانا تھا، تو میں نے کہا ذرا مجھے شوق ہوتا ہے ہمیشہ اسکول دیکھوں کہ کیسے کیسے کام کرتے ہیں. تو یہ محمد العریفی کا جو اسکول ہے اس میں بچی پڑھتی ہے. تو میں جب اندر گئی، حالانکہ میرا تو لباس بھی اجنبیوں والا، نہ میں یہاں کی طرح کالا لباس پہنتی ہوں، نہ یہاں کی طرح کی لگتی ہوں، لیکن آپ یقین کریں کہ پہلی ٹیچر سے لے کے آخری تک ہر ایک نے اس طرح سلام کیا، اس طرح آ کے ملی جیسے برسوں سے جانتی ہوں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کس کی کیا لگتی ہوں. پھر میری بیٹی نے اس کا بتایا کہ اس کو بلایا. یعنی ہم ان کے لیے 100% اجنبی تھے، سوائے اسلام کے رشتے کے کچھ پہچان نہیں تھی. لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ایسا پیارا عمل نظر آیا کہ میں نے دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا. بلیو می، کہیں بھی نہیں میں نے یہ نظارہ دیکھا. اور وہ کیا تھا کہ ایک ایک نے اس طرح سلام کیا جیسے آتا ہے نا کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے اور اس کو بھی جس کو تم نہیں پہچانتے. میں نے کہا واقعی اسلام کا رشتہ اتنا پیارا رشتہ ہے، اتنی محبت والا رشتہ ہے کہ باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی. اور واقعی وہ جو حدیث ہے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ ہو. اور کیا میں تمہیں نہ بتا دوں وہ طریقہ کہ اگر تم وہ کرنے لگ جاؤ تو لازماً تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو، عام کرو. تو جو شخص محبت سے، گرم جوشی سے سلام کرتا ہے، اور اس کو بھی جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور ہم نے اس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، اور جنت تک پہنچنا ہے. اگر جنت تک پہنچنے کے لیے یہ سلام اتنا مددگار ہے تو ایک اسی کو ہی صحیح طریقے پہ کرنا سیکھ لیں، اور اسی سے ہی سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اگر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہے، کچھ انسان ہے، ضروری نہیں ہوتا ہر بات میں اتفاق ہی، اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ اختلاف کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے. ضرور چل سکتے ہیں اگر ہم اپنے دلوں کو بڑا کر لیں. اب مثلاً اگر کسی کھانے کی میز پہ کوئی اونچ نیچ ہو گئی، اب آپ اٹھ کے کچن میں چیزیں رکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میاں اٹھ کے چلے گئے، ہاتھ منہ دھو رہے ہیں، کرتے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. اتنی دیر میں جو 5, 10, 15 منٹ گزرے بیچ میں وقفہ، اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، دوبارہ اچھی طرح خدا حافظ کر کے بھیجیں.
سارا معاملہ ٹھیک ہو چلے، اس وقت نہیں دل مانا، جب واپس آئے تو اچھی طرح سلام کر دیں، اچھا استقبال کر لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ بڑھانا چاہیں تو اس کو آپ دنوں تک بڑھا کے اپنی زندگی کو قلق اور اضطراب میں رکھیں اور خوب پریشان رہیں. اور ہوگا کیا اس پریشانی میں؟ اس دوست کو فون کریں گی، اس کو کریں گی، اس کو قصہ، اس کے گھر کا پردہ پاڑیں گی، اور اتنی غیبت کہ جو نیکی 4 کی ہوگی وہ برباد ہو کے رہ جائے گی، حاصل کچھ نہیں. حالانکہ کی کیا ہے کہ اس کو بھلاؤ، معاف کرو، واقعو وصفو، اور جب دوسرا بندہ دوبارہ سامنے آئے تو اچھے سے اسمائل کر کے سلام کر دو، معاملہ وہی ختم ہو جائے گا. یہ سلام ایک ایسی کی ہے، ایک ایسی کنجی ہے کہ جس سے دل کھلتے ہیں. اور اصل کامیاب وہی ہوتا ہے، فاتح عالم وہی ہوتا ہے جو دلوں کو فتح کرتا ہے. اور یہ تعلیم ہمیں کس نے دی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. کتنی پیاری تعلیم ہے. لیکن ہم اپنی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، اپنے آپ میں گم رہتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کس موقع پہ کرنا کیا ہے. تو اس لیے کامیاب وہ ہے جو حسن معاملہ کرنا جانتا اور اس کی کیا ہے، سلام کرنا جانتا اور سلام کا جواب دینا جانتا، مصافحہ کرنا جانتا. کچھ لوگ آپ سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، تو اتنا ٹھنڈا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ٹھنڈک آپ کے دل تک پہنچتی، اور اگر وہ گرم ہوتا ہے یا والہانہ انداز میں کہتے وہ بھی آپ کے دل تک پہنچتی. وہ اس مسافہ صرف مساحات تک نہیں رہتا، اس کے اثرات آپ دل تک محسوس کرتے ہیں. اس سے دل کھلنے لگتا ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کے ساتھ اچھی طرح مسافہ کی. اور اگر آپ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پریشان ہیں اور 2 انگلیاں آگے کرتے ہیں یا بس کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جیسے بھی ہے، تو جو شخص پہل کرتا ہے سلام اس کے اندر تو تکبر نہیں رہتا. اور جنت میں وہ شخص جا نہیں سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہے. تو اس تکبر کا علاج بھی کیا ہے کہ انسان اچھی طرح سلام کرے اور اچھی طرح جواب دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ آپ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں. اور یہ کس سے تھا کہ آپ ہر ایک کو توجہ دیتے تھے. اچھا ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کوئی اہم شخصیت ہے اس کو تو پھر بھی توجہ دے دیتے ہیں، اگر کوئی معمولی شخص آ جائے تو اس کو پوچھتے بھی نہیں کہ تم کدھر سے آئے ہو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں ہی ہم معاملہ خراب کر بیٹھتے ہیں، آغاز میں ہی خرابی ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں پھر دین نہیں پھیلتا، برکت نہیں ہوتی. جو ہم مسلمان کا مسلمان سے ملاقات کرنا، اللہ کی خاطر ملاقات کرنا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اس کے کتنے درجے، کتنی بلندی ہے اس میں کہ وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ قیامت کے دن، کہ جو دنیا کی کسی غرض سے نہیں، صرف دین کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملاقات کرتے ہیں. تو یہ ملاقاتیں کب بڑھتی ہیں، کب ان میں خیر و برکت آتی ہے؟ جب ایک محبت کے ساتھ استقبال ہوتا ہے اور ایک والہانہ انداز میں ایک دوسرے کو ہم گریٹ کرتے ہیں یا ٹریٹ کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ. پھر پوچھا، پھر کہا عائشہ کا باپ، پھر اس کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان، علی. تو وہ ڈر کے کہنے لگے کہ کاش میں نے سوال نہ کیا تھا، مجھے لگتا ہے میرا نام تو شاید آئے گا ہی نہیں. حالانکہ وہ کیا سمجھے تھے کہ شاید آپ کہیں گے کہ تم مجھے سب سے زیادہ پیارے ہو، کیونکہ وہ اپنے دل میں ایسا ہی جذبہ رکھتے تھے. اس اسوہ کو سامنے رکھ کے دیکھیں کیا لوگ ہمارے بارے میں یہ سوچتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ سامنے والا سب سے زیادہ وہی ہمیں عزیز ہے. ہر ایک کو ہم سے کیا شکایت ہوتی، لوگوں کو ہم سے عام طور پہ کیا شکایت ہوتی، آپ ناراض تو نہیں، آپ ٹھیک تو ہیں. کیوں پوچھتے ہیں ہم سے؟ اس لیے کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہوتی کہ کون آیا، کیا ہوا، اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. لہذا لوگ اور شیطان تو فوراً غلط فہمی ڈالنے کو تیار رہتا ہے اور وہ بدگمانی ڈالتا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا رہتا ہے. کیونکہ مسلمانوں کی اجتماعیت میں برکت ہے، اکٹھے ہونے میں برکت ہے. آج جو بچی نے بات کی امت کے بارے میں بالکل صحیح بات ہے. تو اسی سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کا علاج کیا ہے، کہاں سے شروع ہوگا؟ یعنی اختلاف، افتراق اور ایک دوسرے کی جڑ کاٹنا اور ایک دوسرے سے لڑائیاں، یہ کہاں ختم ہوگی؟ وہ کون سے سمپل اصول ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے گھروں سے ہی شروع کر دیں، لیکن اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع کریں گے تو اسی سے ایک مجتمع، ایک معاشرہ بنتا ہے اور پھر وہ معاشرے مل کے ایک امت بنتی ہے. تو اگر ہم ہی اپنے آپ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ آگے تک خیر پہنچے گی.
اور ساری دنیا کا تو ذمہ ہم نے لیا ہوا نہیں ہے. ہاں اگر ہم اپنا فرض پورا کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ اثرات دور تک چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے اور قبول کر لے اور سچے دل سے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کی توفیق دے تو بہت سی خیر پھیل سکتی. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ صرف ظاہری طور پر تسنوں میں بس دوسرے کا دل رکھنے کے لیے سامنے کوئی بات کر دیتے تھے. ہر طرح کے لوگوں کو آپ اہمیت دیتے تھے, جو قریب رہتے تھے ان کو بھی, جو دور سے آتے تھے ان کو بھی. ایک صحابی ہے ظاہر بن حرام الاشجعی, دیہاتی ہیں, کبھی کبھی آتے تھے اپنا پنیر اور مختلف دیہات کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر مدینہ میں آ کے تھوڑا سا بازار وغیرہ لگاتے بیچ کے چلے جاتے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے خاص ملاقات کرتے تھے اور آپ کی خدمت میں وہ گاؤں کی چیزیں پیش کرتے اور آپ بھی جواب میں ان کو کھجوریں اور کچھ اور چیز دیتے. تو ایک دفعہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نوک کیا تو آپ گھر میں تشریف نہیں رکھتے تھے, تو چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بتایا گیا کہ اس طرح ظاہر آیا تھا. تو آپ سوچنے لگے کہ اچھا ظاہر کون سا ظاہر, اچھا وہ کہاں ہوگا, اچھا ہاں وہ تو آتا ہے اپنا کوئی سامان وغیرہ لینے دینے تو بازار میں ہی ہوگا. اب آپ نے یہ نہیں سوچا اچھا ہاں آیا ہوگا اپنے کام سے آیا تو کوئی ضروری تو نہیں کہ میں اس سے ملوں. آپ اس کے پیچھے گئے, مارکیٹ میں دیکھا وہ مل گیا, چپکے سے پیچھے سے گئے اور اس کو پکڑ لیا. چونکہ منڈی تھی یا بازار تھا تو آپ نے فرمایا میں یشتری ھذا العبد, اس غلام کو کون خریدے گا, اس غلام کو کون خریدے گا. اور وہ کہہ رہے چھوڑ دو مجھے, چھوڑ دے, اس کو نہیں پتا کہ پیچھے کون ہے. یعنی آپ اس کی بولی لگانے لگے, یعنی آپ اس کے ساتھ ایک طرح سے لاڈ کر رہے تھے. تو کہنے لگا کہ مجھے کون خریدے گا, میں تو بہت ہی معمولی انسان. اب وہ شخص گاؤں سے آ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کتنی گرمی ہوتی ہے نا یہاں, لازماً اس کے کپڑوں میں پسینہ بھی ہوگا, اس کے جسم میں اسمیل بھی آ رہی ہوگی اور اس کا حال خراب ہوگا. لیکن کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیچھے سے جب پکڑا ہوگا اور پھر اس کے بارے میں مارکیٹ میں بولا ہوگا, تو وہ جو کیفیت ہے, وہ امپورٹنس دینے کی, محبت دینے کی, اس گرم جوشی کی, آگے بڑھنے کی, اور اس ساری اس کے مقام مرتبے اور اس کی اسمیل اور ان ساری چیزوں کے باوجود اس سے پیار کرنے کی, اس سے صرف اس کے دل میں نہیں آپ نے گھر کیا ہوگا, وہ جتنے دیکھ رہے ہوں گے نا ان سب کو بھی ایک سبق ملا ہوگا. اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا کردار سامنے آتا ہے کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتے تھے. ہم ذرا سے بھی دین پڑھ جاتے ہیں یا ذرا سے تھوڑا علم آ جاتا ہے, ڈگری آ جاتی ہے, کوئی نام بن جاتا ہے, تو ہم لوگوں سے لیے دیے الگ ہو کے رہنے لگتے ہیں اور ملنا جلنا پسند نہیں کرتے. اور پھر نہیں کوئی بھی ہو, پتہ نہیں اللہ کے نظر میں کون کس کا بڑا مقام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کس کے دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے, کتنی خشیت ہے, اس کے ظاہر سے تو نہیں پتہ چلتا, اس کے اندر سے پتہ چلتا ہے, اور وہ ہمیں نہیں چلتا, وہ اللہ ہی کو پتہ چلتا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ظاہر کو دیکھ کے ججمنٹل ہوں اور ہم اس کو کہیں کہ ہاں یہ پتہ نہیں کون, اور یا کسی کے حال حلیے کو یا لباس کو دیکھ کر. بعض اوقات بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی ظاہر سے بالکل نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر کیا نیکیاں ہیں, یہ کہاں کیا خیر کرتا ہوگا. یہاں کے ایک شیخ ہیں محمد الخداری, نام آپ نے سنا ہوگا, تو تفسیر پڑھاتے ہیں. تو میرے داماد نے یہ واقعہ سنا اپنے استاد کا, کہ کلاس میں انہوں نے بتایا, کہتے ہیں کہ وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر ان کے لوکل مسجد کے امام نے آ کے ان کو یہ بتایا کہ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امام کے خواب, یہ ریاض ہی کا واقعہ, ان کے خواب میں آئے کہ جاؤ فلاں شخص کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا. ایک دن کی, دوسرے دن, تیسرے دن, شاید آپ نے واقعہ سنا بھی, 3 دن یہ خوشخبری دی اس کو. وہ پھر بھول جاتے, بہرحال اب اس کو تو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے. اب وہ ڈھونڈ کے تو ڈھونڈا, کیونکہ 1 نہیں 2 نہیں 3 دن حکم ہوا, ڈھونڈا تو جا کے کرتے 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 آخر پتہ چل گیا کہ کون ہے. جب دیکھا تو وہ بالکل ایک سادہ سا انسان اور عام سے کپڑے پہنے ہوئے, اور کوئی اس کے اندر خاص ایسی چیز جیسے ہوتی ہے کہ کوئی بہت بظاہر دیکھنے میں بڑے ہستی نظر آئے, نہیں کوئی چیز نہیں. یہ کیا قصہ کیا ہے؟
میں پوچھا کہ اس طرح مجھے خواب آئی ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو پسند آیا ہوگا. اس شخص نے کہا کہ میں سچ پوچھوں تو میں بہت ہی عام سا انسان ہوں. میں ہاں ایک بات ہے شاید یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہو کہ جس دن میری شادی ہوئی اور میری بیوی کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تو بیوی نے مجھے بتایا کہ دیکھو میں پہلے سے پریگننٹ ہوں. کہتے میں بہت پریشان ہوں. پھر میں نے اس کا حل سوچا کہ اگر میں اس بات کو کھول دیتا ہوں تو اس عورت کا عیب جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا اور اس حال میں تو نکاح بھی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا. اس نے اس کو اس گھر میں ایک الگ کمرے میں رکھا. لوگوں کو یوں لگتا کہ جیسے وہ میاں بیوی، لیکن اس نے اس سے صرف اس کو کھانے پینے کا انتظام کر دیا. کوئی تعلق نہیں اس سے رکھا کسی قسم کا، حتیٰ کہ بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو مسجد میں لے جا کے چھوڑ آیا. جب چھوڑ آیا تو اس کے بعد نماز کے وقت پر پھر وہاں پہنچا تو سب میں ہلچل مچی تھی، بچہ کس کا بچہ کس کا. تو اس نے کہا کہ یہ میں لے لیتا ہوں، بچہ میں پالتا ہوں، جس کا بھی میں لیتا ہوں. اس طرح واپس اس کی ماں کے پاس اس کو لوٹا لایا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ یہ بچہ اس کا نہیں کسی کا. اور اس کے بعد اس بچے کو بھی اس نے پالا اور جب وہ عورت پاک ہوئی تو پھر اس سے نکاح کیا اور آج تک اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. اس لڑکی کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا، کسی کو بھی خبر نہیں. آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بڑے بڑے عیب دیکھ کے، بڑی بڑی خرابیاں دیکھ کے وہ اس طرح دل میں چھپا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگ کے سارے گناہ پہ پردہ ڈالتے ہیں. تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ذرا کسی کی خامی پتہ چلی نہیں اور چلو باہر، یہ تو اس کے گھر کا معاملہ تھا. باہر والوں کی تو خامیاں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتی ہے اپنے میاں کی خامیاں، اپنے بچوں کی خامیاں، بہن بھائیوں کی خامیاں. پھر ہم ذرا سی بھی کوئی تکلیف دہ بات سنتے ہیں، کیا اس شخص کے لیے کون تکلیف دہ ہوگا؟ سوچو نا ذرا. کسی مرد کے لیے اس سے بڑی تکلیف دہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اسے یہ پتا چلے کہ اس کا واسطہ ایک ایسی عورت سے پڑا ہے. وہ تو وہی مار دے اس کو، وہی طلاق دے. طلاق کیا دینی، وہ کہ نکل جاؤ یا میرا تو واسطہ نہیں تم سے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں میاں کی نہیں اچھی لگتی. بعض اوقات یہ یہاں کیوں رکھ دیا، میں نے کتنی دفعہ کہا تولیہ یہاں نہ رکھا کرے، آپ روز یہاں ہی رکھ دیتے ہیں. اور پھر غصہ آتا تو پھر کسی کو فون کر کے کہتے بس میرے میاں تو جو ہے نا ان کو کسی طریق چیز ہو، اس کی ماں نے کوئی ہنر نہیں سکھایا اور کوئی سلیقہ نہیں ہے. میں 10 دفعہ کہتی تولیہ یہاں نہ رکھیں، روز وہیں پڑا ہوتا ہے اور میرا کام نہیں ختم ہوتا. اور پھر بعض اوقات خود ہی رونے لگتا ہے، بعض اوقات ہر جگہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دنیا بھر میں مشہور کر دیتے ہیں، اپنا ہی پردہ پھاڑتے رہتے ہیں. اگر ہم صرف اللہ کی خاطر صبر کر لیں، ایسے معاملے گھروں کے اندر ہی سالو کر لیں اور گھر سے باہر نہ نکالنے دیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتائیں، کیونکہ رہنا تو اسی گھر میں ہے نا. دو میں سے ایک چوائس ہے نا، یا وہاں رہنا یا وہاں نہیں رہنا. اور تو پھر اس میں بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہاں رہنے میں زیادہ بہتری ہے، واپس اپنے ماں باپ کے گھر زیادہ خوشی ملے گی یا اس گھر میں زیادہ عزت ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت ہی چھوٹی ہیں. شادی سے لے کر اب تک کئی چیزیں ہوتی ہیں، پھر چھٹ جاتی ہیں، پھر آتے ٹھیک ہو جاتی ہیں، میاں بھی راست پہ آ جاتے ہیں. کئی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں. تو اگر انسان صرف اللہ کی خاطر دوسرے کا عیب چھپا جائے اور اللہ کی خاطر صبر کر جائے کہ اچھا کوئی بات نہیں، مجھے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، اور اللہ سے باتیں کرے انسان، مناجات کرے کہ یا رب اس کا بدلہ تو مجھے جنت کی شکل میں دینا، کوئی بات نہیں میں دنیا میں اس پہ صبر کروں. حضرت آسیہ نے کیا کیا تھا جب شوہر اتنی تکلیف دیتا تھا کہ ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹکوا دیتا تھا تو وہ کیا مانگتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کتنی بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اتنی بڑی مثال رکھی ہے. اگر ہمیں بھی گھروں میں کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو ہم بھی کیا کریں اس وقت؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یہ کہ دنیا کا گھر میرے لیے تکلیف دہ ہو گیا، میری کوئی عزت نہیں کوئی. حالانکہ انشاءاللہ جب آپ کا اخلاق اور معاملہ اچھا ہوگا تو وہ عزتیں بھی بہت ملیں گی. یہ نہیں ہوتا کہ انسان پتھر ہی ہے، کوئی اکا دکا ایسا ہوتا ہے جو قدر نہ کرے، لیکن لوگ نرمی سے، وہ کہتے ہیں نا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. تو بعض اوقات لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہمارے اس میں معاملہ کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو جب گھروں میں رہنا تکلیف دہ ہو جائے، کسی کی وجہ سے بھی کوئی
مشکل ہو جائے تو بس یہی کہا کریں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کوئی سننے والا نہیں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. وہ ہمیشہ کی خوشیوں والا گھر ہے. دنیا تو امتحان کی جگہ ہے. کچھ بھی کر لیں پورا نہیں پڑے گا. یہاں مکمل خوشیاں یہاں نہیں حاصل ہو سکتی. اگر شوہر کے ساتھ مکمل ہم مانگی ہے تو بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ بڑے ہی نیک تابع دار ہیں تو کسی اور کی طرف سے کوئی مشکل آ جائے گی. دنیا ہے ہی امتحان کا گھر. یہاں تو امتحان آنے ہی آنے. اس لیے لازم ہے کہ ہم صبر کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ یہ وقت گزار لیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات اتنی توجہ سے سنتے تھے. کوئی بھی ہوتا, کوئی غریب ہوتا, فقیر ہوتا, امیر ہوتا, عورت ہوتی, مرد ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدی بن حاتم کے ساتھ جا رہے ہیں, اور آپ کو پتا کہ عدی بن حاتم کون تھا؟ حاتم تائی کا بیٹا. اور اس کے دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو چکی تھی اور کیسر و کسریٰ کے درباروں میں جا چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ راستے میں ایک بالکل کمزور سی عورت نظر آئی اور وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی. آپ اس کی بات سننے لگ گئے. آپ دھوپ میں کھڑے ہیں, وہ چھاؤں میں کھڑی ہے. عدی دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. اور اس کو آپ کا یہ اخلاق اتنا متاثر کرتا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اور عدی بن حاتم سے بہت سی احادیث بھی مروی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ اس بات پر بڑا حیران ہے کہ کس طرح آپ اتنی توجہ دے رہے ہیں ایک معمولی عورت کو, حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے, آپ اللہ کی نظروں میں محبوب ہیں, اتنا بڑا مقام ہے آپ کا, اور آپ ایک عام انسان کو اتنی توجہ دے رہے ہیں. پھر اس عورت کا بھی واقعہ یاد ہوگا حضرت خولہ کا, کہ جب ان کے شوہر نے ان سے زہار کیا, ان کو اپنی ماں کہہ دیا, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری جوانی اس شخص کے ساتھ گزری ہے اور اب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہوں, اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, اور میرے بچے برباد ہو جائیں گے, میرا گھر ٹوٹ جائے گا, میرا کیا بنے گا. اور وہ تڑپ تڑپ کے بار بار ایک بات ریپیٹ کر رہی تھی, اور اس حد تک کر رہی تھی کہ وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ اس کی بات سنتے چلے جا رہے تھے. آپ کے پاس حل کوئی نہیں تھا, کیونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کہا کرتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ آ جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما. اللہ نے یقیناً سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے جھگڑ رہی تھی. عورت ہے, کمزور ہے, جھگڑا کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنے شوہر کی شکایت کر رہی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, اب میں کیا کروں, اور اللہ سے پھر فریادیں کرتی. تو اللہ نے پورا قانون زہار کو اتار دیا اس کے اس مسئلے کی وجہ سے. تو ایک تو عورت کا مقام بھی پتہ چلتا ہے, دوسری یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اسی سے آپ اچھا معاملہ کریں. وہ عورت جھگڑ رہی ہے تو بعض اوقات جھگڑنے والوں سے بھی زیادہ حلم کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, کیونکہ اخلاق اسی کو کہتے ہیں. اخلاق صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ سے اچھا کرے تو آپ اچھا کر لیں, اور جو آپ سے برا کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی جاہل بن جائیں, نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ. محمود بن ربیع 5 سال کے تھے, آپ ان کے کنویں سے پانی پیتے ہیں, وضو کر رہے ہیں, وضو کرتے کرتے آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے منہ میں پانی بھر کے ان کے منہ پہ پھوار ڈالی. وہ کتنے خوش ہوئے. چھوٹے سے بچے, ساری زندگی وہ واقعہ انہوں نے یاد رکھا. وہ کیوں نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, کیوں نہ ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھیں جن کے پیغمبر نے ان کے ساتھ اتنی محبت کا معاملہ کیا ہو. دین اس طرح پھیلتا ہے, دین اس طرح دوسروں تک جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابو عمیر کا واقعہ, جس کی چڑیا مر گئی, تو آپ بار بار اس سے پوچھتے ابو عمیر تمہاری چڑیا کا کیا ہوا. کیا چھوٹا سا بچہ اور کیا اس کی چڑیا, اور وہ بھی وہ مر چکی تھی. لیکن بچے کے ساتھ اس کی سطح میں معاملہ. اصل چیز کیا ہے کہ اس کو کس طرح توجہ دے رہے ہیں, اصل بات ہے توجہ کی. اچھا ہم کہیں جاتے ہیں, بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں آپس میں لڑنے کے لیے, جو مرضی کریں, اور ہم خواتین آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں, درس بھی دیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن بچوں پہ توجہ نہیں, نہ اپنوں پہ نہ دوسروں کو. اس سے بچوں کے اندر دین سے چڑ آتی ہے. بعض ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں جو اس وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ دین میں آ کے ان کو بلا دیے. نہیں, بچہ اگر ماں نہیں سنے گی تو کون سنے گا اس کی.
اگر ماں کی سہیلیاں نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟ تو ہمیں سب کے بچے اپنے بچے سمجھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور پیار اور محبت کے ساتھ، چاہے وہ دین کی طرف ہے یا نہیں، لیکن پیار محبت ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو دین سے قریب کر دیتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے بعد مدینہ تشریف لاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ بچے آپ کا استقبال کرتے اور آپ ان کو اپنی سواری میں چڑھا لیتے تھے. ایک کو بٹھا لیا، دوسرے کو بٹھا لیا، اب وہ انتظار میں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ سوار کر رہے ہیں. یہ کیا ہے دراصل؟ توجہ. پھر آپ دیکھیے یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہے، لیکن کفار کے ساتھ آپ کا معاملہ کیا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب قریش کے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے آپ کی دعوت کو روکا جائے. آپ کو بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں، تو انہوں نے ابو الولید کو، عتبہ کو بھیجا آپ کے پاس کہ جا کے آفرز کرو. اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مال چاہتے ہیں؟ ہم سب اکٹھا کر کے آپ کو اتنا مال دیتے کہ آپ سب سے زیادہ مالدار بن جائیں. آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی، جس کی طرف آپ ہاتھ اٹھائیں گے ہم اس سے شادی کر دیں گے. آپ کو اگر حکومت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں. لیکن آپ نے کہا اچھا ہے ابو الولید، تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میری بھی سن لو. اور اس کی ساری باتیں سنتے رہے. کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کچھ نہیں. اور آخر میں حامیم فصلت، سورۃ فصلت کی آیات جو ہیں ابتدائی، وہ آپ نے پڑھ کر سنا. اور ابو الولید قرآن سن کر اس کا رنگ بدل گیا. جب واپس گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ چہرہ نہیں جو ابو الولید لے کر گیا تھا، اس کے اندر تو وہ پھر اثر کر گیا. یعنی کس طرح دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، اتنی لالچیں لانے والے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ایک طرف اپنے مشن سے بھی نہیں ہٹے، فارم رہے، دوسری طرف اس کی ساری باتیں توجہ سے سنی. اس کا مذاق نہیں اڑا، اچھا ہاں تم کیا سمجھتے ہو میں اس بات سے پگل جاؤں گا. نہیں، ایسے دین نہیں پھیلتا، مہذب طریقوں سے دین پھیلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کیا جانوروں کے ساتھ. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ پرندے آپ کے اوپر ایسے ایسے اڑ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوا، یہ چڑیا کے بچے کو کس نے چھیڑا؟ کیونکہ اس کے بغیر یہ پرندے اس طرح نہیں آتے. آپ فرمایا کہ اس کے بچوں کو لوٹا دو. پھر اس طرح ایک اونٹ روتا ہوا آپ کے پاس آیا. پھر آپ دیکھیے کہ حیوانات کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، ہر چیز میں اللہ نے احسان کرنا لکھا ہے. جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری چھپا کے رکھو، تیز چھری سے ذبح کرو، اس کو تکلیف نہ دو، اس کو خوف زدہ نہ کرو. پھر آپ دیکھیں کہ سواری کے دوران آپ نے جانور کو کرسی بنانے سے منع کیا کہ یہ نہیں کہ تم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہو اور اس کو کرسی کی طرح بیٹھ دو اس کے اوپر. ٹھیک ہے چلتی سواری پر اور طرح ہوتا ہے، لیکن کھڑا کر کے اس کے اوپر ان کو اذیت نہ دو. پھر آپ دیکھیں درختوں کے ساتھ معاملہ. آپ کو یاد ہوگا کہ مسجد نبوی کا جو ممبر تھا پہلے وہ کھجور کا تنا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ نے کہا کہ کون بنوا کے لائے گا نیا ممبر. خاتون نے اپنے بچے کو بھیجا اور لکڑی جنگل سے لایا اور اس نے ایک اونچا ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں. جب آپ اس پر چڑھے اور آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اور بلال نے اللہ اکبر کہی تو یہ لگا کہ مسجد میں جیسے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ کوئی بچہ نہیں تھا، کوئی نہیں، اور سسکیوں کی آواز اور پھر وہ اچھا بھلے رونے کی آواز، اور جو وہ آگے معاملہ بڑھتا بلند آواز سے رونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اترے، آپ تنے کے پاس گئے اور آپ نے جا کر اس کو اس طرح حق کیا جیسے کسی انسان کو کرتے، جیسے ماں اپنے روتے بچے کو حق کرتی ہے، اور اس کو دلاسا دیا اور پیار کیا اور اس کو تو آہستہ 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 وہ تنا جو تھا اس کی سسکیاں بند کی. یعنی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چھوڑ پودوں کے ساتھ بھی کیسی شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا. یعنی یہ تھا آپ کا اخلاق، یہ تھا آپ کا معاملہ. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے مزاج کے مطابق، ان کی ضرورت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں. کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، بچہ ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمبر 1 ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہوئے چل رہے. نمبر 3 اس سے ہمیں دین کی تبلیغ مقصود ہے کہ آپ کا جو چھوڑا ہوا پیغام ہے ہمارے لیے، اس کو ہم دنیا تک پھیلائیں، پہنچائیں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارا معاملہ اور اخلاق اچھا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.